والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. محترم سامعین و سامعات، اللہ کا بے حد احسان و فضل جو ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں پیدا فرمائے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مختصر مدت کی معلومات کو جن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں، اس میں سے تیسرا حصہ مسائل و احکام اور سیرت صحابہ. یہ تیسرا حصہ ہے جس میں ہم مسائل و احکام اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جانیں گے اور ان کی زندگیوں سے، ان کی سوانح حیات سے اپنی زندگیوں کو خوشحال اور معمور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. محترم سامعات، سب سے پہلے مسائل و احکام میں ہمارے اس نصاب میں وضو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ہم کو وضو سے پہلے پانی اور پانی کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وضو آلہ وضو یا تو پانی ہوتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہم مٹی وغیرہ کے ذریعے تیمم کرتے ہیں. آلہ وضو جب پانی ہے تو پانی کے مسائل سے پہلے واقف ہونا ضروری ہے. جب پانی کے مسائل سے واقف ہوں گے تو وضو کی طرف آئیں گے. یہاں پر اگرچہ کہ پانی کے مسائل بیان نہیں کیے گئے، لیکن 4-5 جملوں میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ پانی کے مسائل، پانی کیا ہوتا ہے، پانی کس کو کہتے ہیں، پانی کی تعریف کیا ہے. سب سے پہلے پانی کے مسائل. پانی ایک سیال مادہ ہے جس کی طبیعت اگانا، سیراب کرنا اور بہانا ہے. اگانا، سیراب کرنا اور بہا لے جانا، یہ 3 اس کی صفتیں ہیں پانی کی. جب اس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی تو اس کو ہم پانی کہیں گے. جیسے ہم پودے وغیرہ کو ڈالتے ہیں تو پانی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ ایک چیز کو اگا دیتا ہے. اسی طرح جب ہم اپنے حلق میں ڈالتے ہیں تو ہم کو سیراب کرتا ہے، اور اگر زمین پر ڈالتے ہیں تو کسی چیز کو بہا لے جاتا ہے. جب یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو اسی کو ہم پانی کہیں گے، ورنہ ہم اس کو پانی نہیں کہتے. جیسے پانی کو لے لیجیے، اس میں ہم شکر وغیرہ ڈال دیے، ڈالنے کے بعد وہ پانی نہیں رہا بلکہ شیرہ بن گیا. پانی اس کو کہیں گے تو زمین سے نکلا یا بورنگ سے آیا یا نل سے آیا، وہ پانی ہے. اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو پانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور ایک صفت لگ جاتی ہے، یا تو ہم اس کو شیرہ کہتے ہیں یا جوس کہتے ہیں یا کوئی اور چیز کہتے ہیں. تو پانی کب ہوگا؟ جبکہ وہ مطلق ہوگا، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی تو وہ پانی ہوگا. یہ پانی کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک خالص پانی ہے، سمندر کا پانی، آسمان کا پانی، ندی کا پانی، کنویں کا پانی، اور اسی طرح دوسرے پانی ہیں. یہ 7 قسم کے پانی ہیں جو مطلق پانی ہیں. ان سے آپ پاکی حاصل بھی کر سکتے ہیں. یہ خود پاک ہے اور آپ کو پاک بھی کر سکتا ہے. خود بھی پاک ہے یہ پانی، آپ کو پاک بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. اور یہی پانی ہے جس میں اگر کوئی جانور منہ ڈال دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ وہ پاک کر سکتا ہے یا نہیں پاک کر سکتا؟ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پاکی کے لیے یا استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر تفصیل میں جانے کے بجائے میں آپ کو 1-2-3 باتوں میں یہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جو جانور پانی میں منہ ڈالا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ جانور حلال ہے کہ حرام. اگر وہ جانور حرام ہے تو اس کا چھوٹا بھی حرام. اس کا چھوٹا پانی، یعنی چھوٹا پانی جو ہم کہتے ہیں وہ چھوٹا پانی نہیں بلکہ چھوٹا ہوا پانی ہے.
پی کر چھوڑ دیتے ہیں نا چھوٹا پانی جھوٹا سچا نہیں ہوتا. مستعمل ہے بولتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پانی سچا جھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوا پانی ہے. چھوٹا ہوا پانی اگر حرام جانوروں کا ہے، کتا ہے، درندے ہیں، شیر ہے، چیتا وغیرہ ہے، ان کا پانی بالکل. البتہ ایک یہ تو ہے بلی، اس کا گوشت حرام لیکن اس کا چھوٹا مکروہ ہے، ناپسند. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بلی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوافین اور طوافات میں سے ہے، ہمارے گھروں کا طواف کرتے رہتی ہے. اگر اس کے چھوٹے کو ناپاک قرار دیا گیا تو حرج عظیم ہوگا، بچنا مشکل ہے ہمارے لیے، وہ بچ نہیں سکتے ہیں. دوسرے دیگر جو درندے ہوتے ہیں جنگلات میں ہوتے ہیں وہ تو ہمارے گھروں میں نہیں آتے، لیکن بلی جس کا گوشت حرام ہے، اس کا چھوٹا مکروہ ہے، بات نہیں کہیں گے بلکہ مکروہ ہے. مکروہ کب ہوگا؟ جب کہ آپ کے پاس دوسرا پانی موجود ہو تو اس کا چھوٹا مکروہ ہے، ورنہ اس کا چھوٹا مکروہ بھی نہیں ہوگا، چھوٹا مکروہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی پانی میں گندگی مل گئی تو پانی فی الفور ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو ناپاک پانی کہیں گے، خالص پانی یا پاک پانی نہیں کہیں گے. اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ اور کوئی چیز نہ استعمال میں لا سکتے ہیں. اور ایک پانی ہوتا ہے مستعمل پانی، استعمال کیا ہوا پانی. استعمال کیا ہوا پانی کون سا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ جو جسم ہے، جسم سے نکلتے ہی جو پانی آ جاتا ہے وہ مستعمل پانی کہتے ہیں، استعمال کیا ہوا پانی. اب ہمارے جسم سے نکل کر یہ نیچے گرا ہوا ہے، ایک جگہ جمع ہو گیا، بظاہر اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، بباطن گندگی ہے. بظاہر گندگی نہیں ہے لیکن بباطن گندگی ہے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو پانی ہمارے چہرے سے نکل کر جو قطرات نکلتے ہیں، ان قطرات سے صغیرہ گناہ نکلتے ہیں. ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں، آنکھوں کے صغیرہ گناہ یا دماغ یا ہاتھ کے یا پیر کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نکلتے ہیں. بظاہر تو نہیں دکھ رہے ہیں ہم کو لیکن بباطن ہیں. تو یہ اس پانی کا حکم کیا ہے؟ پانی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پانی جمع ہو گیا، اب اس پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے، پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس پانی کا یہ حکم ہے کہ استعمال کیا ہوا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں. پاک تو ہے لیکن دوبارہ پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. یہ مستعمل پانی ہے. مستعمل پانی کب ہوتا ہے؟ جسم سے نکلتے ہی مستعمل پانی ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، بکیٹ ہے یا مگ وغیرہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ ڈالتے ہی پانی مستعمل ہو گیا، پھر دوبارہ اس سے نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے پاس یہ عام ہو گیا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. چند ایسے مسائل ہیں جس میں ہم مبتلا بھی ہو گئے ہیں اور ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. مستعمل پانی کس کو کہتے ہیں؟ جسم سے نکلتے ہی مگ میں ہاتھ ڈال دیے، جسم سے نکل گیا پانی ہے، مستعمل پانی ہے، پھر اسی سے چہرہ دھوتے ہیں، اسی سے مسح کرتے ہیں، اسی سے پیر دھوتے ہیں، جائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے مگ میں یا کسی چیز میں ہاتھ وغیرہ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہم مگ وغیرہ میں کسی برتن میں ہمارے پاس مگ نہیں ہوتا، اس سے پانی لے نہیں سکتے، تو ایسے وقت کیا کریں؟ مگ نہیں ہے، اس کو اپنی طرف جھکا بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی آلہ نہیں ہے جس سے پانی لے سکیں، تو ایسے وقت کیا کریں؟ ایسے وقت احتیاط یہ کرنا ہے، ہاتھ ڈالتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے تو یہ جو انگلیاں ہیں نا، انگلیوں کے پوروں سے تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھ دھو لیں پہلے، اس کے بعد تھوڑا سا جھکا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے اندر تو ہاتھ ڈالنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اندر ہاتھ ڈالتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی سے وضو جائز نہیں ہے. وضو غسل کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. یہ مستعمل پانی، ایک ناپاک پانی جس میں گندگی مل گئی، ایک قطرہ بھی خون کا، ایک قطرہ، اتنا قطرہ بھی اگر آپ کے بولی میں گر گیا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. خون کا، شراب کا یا گٹر کے پانی کا ایک قطرہ بھی گر گیا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پورا مکمل پانی. اور پانی کی مقدار کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا مائع قلیل ہوتا ہے، ایک مائع کثیر ہوتا ہے. کم پانی زیادہ پانی. پھر مائع قلیل کے احکام الگ ہیں، کثیر کے الگ ہیں. مائع قلیل یعنی چھوٹا سا کنواں ہے، ہمارے گھروں میں جو بولی ہوتی ہے وہ چھوٹا کنواں بولتے ہیں. مائع قلیل تھوڑا پانی بولتے ہیں. مائع کثیر مساجد میں جو حوض ہوتا ہے وہ مائع کثیر ہے، بڑا کنواں ہے، اس میں گندگی ڈالنے سے ناپاک نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے پاس جو چھوٹے سے حوض ہوتے ہیں، چھوٹی بولی ہے یا جو بکیٹ وغیرہ ہے،
یا جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں وہ برتن ہے وہ تھوڑا پانی ہے، اس میں یہ اگر گندگی گر گئی تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی سہولت پیدا کیا ہے کہ پانی ہم کو ہر جگہ میسر ہے، ہر جگہ میسر ہے، کہیں بھی جاتے ہیں ہم کو پانی مل جاتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا، تو امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت پیدا فرمائی ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی مقام پر تیمم کر لیجئے، مٹی پر 2 ہاتھ ماریے، بالکل پاک و صاف، اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کر لیجیے، پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اتنی بڑی سہولت ہے کہ مٹی تو ہر جگہ میسر ہے، پانی بھی ہر جگہ میسر ہے، پانی ہر جگہ ملتا ہے۔ بعض مقامات ایسے جہاں پانی میسر نہیں آتا، تو ایسے مقامات پر مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، کسی اور امت کے لیے نہیں تھا، یہ امتیاز صرف ہمارے لیے، ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہوتا اور پانی ہی سے کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تیمم یہ صرف امت محمدیہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ یہ پانی کے چند مسئلے تھے۔ اب یہاں سے وضو شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو مائع کثیر کا یہ حکم ہے۔ مائع قلیل تھوڑا پانی، مائع کثیر بہت پانی یعنی زیادہ پانی۔ مائع قلیل کا یہ حکم ہے کہ اس میں مستعمل پانی گر گیا تو پھر وضو نہیں کر سکتے۔ مائع کثیر میں جیسے 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کوئی کنواں ہے، 10 گز لمبا 10 گز چوڑا، تو وہ مائع کثیر کہلاتا ہے، بڑا کنواں کہلاتا ہے۔ اس میں گندگی گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں گندگی گرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ ڈبا کر بھی کر سکتے ہیں، پیر بھی ڈبا سکتے ہیں، تیر بھی سکتے ہیں، اور اندر کچھ دیر بیٹھ بھی جانا، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ مائع کثیر میں، مائع قلیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر جانور گندگی کیے ہیں اور ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا، سوکھ گیا بھی تو اس کے ذرات مٹی کے اندر موجود ہوتے، اس مقام پر نماز پڑھ سکتے، تیمم نہیں کر سکتے۔ تو ایسا مقام ہے جہاں پر جانور گندگی کرتی ہے، سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد وہ ذرات اڑ جاتے، لیکن وہ ذرات مٹی کے اندر موجود ہوتے۔ جب ہم ہاتھ مارتے ہیں تو آگے لے جانا ہے، پیچھے لانا ہے، تو وہ ذرات ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پاک مٹی ہونا ضروری ہے۔ اس مقام پر جانماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذرات اوپر نہیں آتے، ہاتھ مارنے کے بعد اوپر آ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مقام سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب یہ تو اپنے اوپر ہے کہ اس مقام پر گندگی ہے یا نہیں ہے، ہم اپنی نظروں سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے وضو کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عظیم الشان سب سے بڑی عبادتوں میں نماز ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل ہوتا ہے، اور جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے سیدھی اور بائیں، اوپر نیچے ہر مقام پر فرشتے آ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اس کی نماز کو دیکھنے کے لیے۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے پہلے دریافت کرے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر آفت وغیرہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارا مقصد آفتوں سے بچنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن دیگر خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں نماز میں۔ اس نماز میں خشوع خضوع آنے کے لیے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے نماز، ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری سمجھ کے نماز پڑھنا نہیں ہے، اگر ذمہ داری سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ خشوع خضوع، وہ قرب خداوندی، وہ اللہ کی رضا ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خشوع خضوع آئے۔ خشوع خضوع یعنی للہ، اللہ کے لیے کریں۔ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اہتمام کب سے کریں؟ نماز میں ٹھہرنے کے بعد تو اہتمام ہم کرتے ہیں، بالکل اللہ کے لیے کسی قسم کا ذہن کسی قسم کی کوئی بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی، دل میں نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتدا وہاں سے نہیں ہوتی، ابتدا ہماری وضو سے ہوتی ہے، اس سے پہلے پانی سے ہوتی ہے، پانی بالکل پاک و صاف ہونا، اس کے بعد وضو صحیح ہونا۔ جب وضو صحیح ہوگا، چونکہ وضو کو مفتاح الصلاۃ الوضو کہا گیا، نماز کی کنجی وضو ہے، جب نماز کی کنجی وضو ہے تو وضو صحیح ہونا چاہیے، جب وضو صحیح ہوگا تو نماز ظاہر سی بات ہے صحیح ہوگی۔
اگر وضو میں فرق آ جائے گا، وضو نہیں بلکہ وضو کہتے ہیں، وضو ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ ہے وضو، وضو ہم کہتے ہیں، وضو نہیں ہے وہ لفظ، وضو ہے۔ یہ وضو جو ہے، وضو صحیح ہوگا تو خود بخود نماز ہوگی۔ وضو میں بالکل فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کریں گے تو اس کے بعد نماز میں وہ ہم جو چاہتے ہیں خشوع خضوع آئے جب آئے۔ خشوع خضوع ہمارا مقصد ہے، اللہ کا قرب ہمارا مقصد ہے، ذمہ داری نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، سامنے صرف جا کے جھکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے خشوع خضوع ضروری ہے، اس کے لیے وضو کے مسائل سے واقفیت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہاں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتاب یہ دیکھیے، نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ رکن کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کی بنیاد قائم ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد قائم ہو اور پورا دار و مدار بنیادوں پر ہوتا ہے، یہ رکن ہے۔ نماز کے 5 ارکان ہیں جس میں سے عظیم رکن نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس میں سے عظیم رکن نماز ہے۔ اس لیے اس عظیم شان عبادت میں داخل ہونے کے لیے وضو کو لازم ٹھہرایا گیا۔ اس عبادت میں داخل ہونے کے لیے وضو کو لازم ٹھہرایا گیا، یعنی ضروری قرار دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ نمازی جس طرح طہارت حقیقی سے پاک و صاف ہوا، اسی طرح طہارت حکمی سے بھی پاک ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو، اس لیے قرار پاک۔ اب آپ کہیں گے کہ جب ہم بے وضو ہوتے ہیں تو بظاہر ہم پر کوئی گندگی نہیں ہوتی، بظاہر تو اس کو ہم نجاست حکمی کہتے ہیں، نجاست حقیقی نہیں۔ ویسے موٹر کا پانی تھوڑا سا اٹھ کر میرے جسم پر آ گیا تو دکھ رہا ہے، یہ نجاست حقیقی ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ بے وضو جب ہوتے ہیں تو کوئی گندگی نہیں ہوتی تو نجاست حکمی کہتے ہیں اس کو، وہ نجاست حکمی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو بے وضو ہو جاتے ہیں، حکمی طور پر ہے، حقیقی طور پر ہم پر کوئی گندگی نہیں ہوتی جب ہم بے وضو ہوتے ہیں، تو اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ نماز پڑھنے ٹھہرنے کے بعد نہیں کرنا ہے وضو، یہاں پر قمتم کا معنی ہے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ پہلی چیز چہروں کو دھونے کا حکم آیا، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کو ملا کر، اور وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو سب سے پہلے چہرہ دھو، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، پھر اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ 4 چیزوں کا حکم آیا، 4 چیزیں کرنے کا حکم آیا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں 4 ہی چیزیں کرنے کا حکم ہے، دوسروں کا حکم نہیں ہے، تو 4 چیزوں کے دھونے کا حکم یہ قرآن مجید سے ہے، یہ دلیل قطعی ہے، یہ دلیل قطعی ہے۔ اور باقی جو کلی کرنا، دونوں ہاتھ پاؤں تک دھونا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں صرف 4 چیزوں کا ذکر آیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ فرض ہوتا ہے۔ اب سنتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، کیسے اندازہ لگائیں؟ فرض جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ فرض ہے، اور حضور علیہ السلام نے جس چیز کے کرنے کی ہم کو ترغیب دی ہے وہ سنت ہے، اور نہ کرنے پر وعید آئی ہے، یعنی اگر نہ کریں تو وعید ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ واجب قرآن سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ حدیث شریف سے ہی ہے، لیکن نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس کی یہ وعید ہے، تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرض اور واجب سنت میں فرق کیسا کریں؟ فرض جو دلیل قطعی یعنی قرآن مجید سے جو ثابت ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہو وہ فرض ہے، اس کو فرض کہتے ہیں، کرنا ضروری ہے، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور سنت کہتے ہیں طریقے کو،
کوئی بھی طریقہ ہو، اچھا ہو برا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن شریعت میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے کرنے کا حکم دیا یا جس کو خود کیا ہو یا جس کی ترغیب دی ہو یا جس پر سکوت اختیار کیا یعنی خاموش ہو گئے ہوں، وہ سنت ہے. اب یہ 4 چیزیں فرض ہیں. قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں. یا 4 چیزوں کا ذکر آیا: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت. یہ 4 چیزیں فرض ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز بھول کر بھی چھوڑ دیتے تو وضو نہیں ہوتا. بھول کر بھی چھوڑ دیے تو وضو نہیں ہوتا. یہ فرض ہیں. اسی طرح غسل میں بھی فرض ہوتے ہیں، ہر جگہ فرض ہوتے ہیں. اس میں 4 چیزیں فرض ہیں. اور بقیہ جو ہیں یا تو واجب ہوں گے یا تو سنت. فرض کتنے ہو گئے؟ 4. کیا کیا ہے؟ چہرہ دھونا. چہرہ کتنا دھونا ہے اس کی حد بتائے تو یہاں اگرچہ آگے آ رہا ہے چونکہ سر دست آ گیا ہے تو اس کی حد بتائے تو بال کے اگنے کی جگہ سے، یہ بالوں کے اگنے کی جگہ ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک لمبان میں، اور چوڑان میں 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اس کے درمیان کا پورا حصہ یہ چہرہ کہلاتا ہے. اور مرد حضرات کو داڑھی آ جاتی ہے. جب داڑھی آ گئی تو داڑھی کا حصہ چہرے میں داخل ہے نہیں ہے. داڑھی آنے سے پہلے تو چہرے میں داخل ہے. داڑھی آنے کے بعد کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بدل جاتا ہے. اس کو دھونا نہیں ہے، اندر پانی پہنچانا ہے. اس کا پہلے تو حصہ داخل تھا، اب اس میں احناف کے پاس تو اتنا دھونا ہے کہ اتنا حصہ بال کے اگنے کی جگہ سے ٹھوٹی کے نیچے تک دونوں کانوں کے لولی کے درمیان کا حصہ، اتنا حصہ فرض ہے. اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی رہ جاتا ہے تو بالکل وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز تو بالکل ہوتی نہیں ہے. یہ پہلا چہرہ دھونا. اور دوسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. کوہنیاں، یہ کوہنیاں ہیں، یہ کوہنیوں تک نہیں دھونا ہے. ایک ہوتا ہے کوہنیوں تک، ایک ہوتا ہے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کو ملا کر. یہاں پر الا جو ہے، الا تک کے معنی میں نہیں ہے. الا کہتے ہیں جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرہ سے کوفہ تک گیا. عربی میں کہتے ہیں کوفہ داخل ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفۃ یعنی میں شہر بصرہ سے کوفہ تک گیا، مطلب وہ اس کے اندر داخل ہے، اس کے اندر بھی گیا. تو یہاں پہ بھی الا ماں کے معنی میں ہے. الا کس معنی میں ہے؟ ماں یعنی ساتھ کے معنی میں ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو، کوہنیوں کے ساتھ دھو. اب بعض حضرات کہیں گے الا یہاں تک یہ دھونا، کوہنیاں داخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. الا ماں کے معنی میں. اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اسی مفسرین اکرام جو فرماتے ہیں الا ماں کے معنی میں ہے تو وہی صحیح ہے. اور اس طرح عربی کے قواعد ہیں، ہم عربی سے تو واقف نہیں ہیں، عربی کے چند قواعد ہیں، ان قواعد کے لحاظ سے اس کو مقرر یہ بات بتلائی جاتی ہے. تو اسی حساب سے الا یہاں پر ماں کے معنی میں ہے، الا کے معنی میں نہیں ہے. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. اور ایک مرتبہ چہرہ بھی ایک بار دھونا فرض، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. ایک مرتبہ دھونے کا حکم ہے، 3 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں آیا قرآن مجید میں. اور 3 مرتبہ دھونا وہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے چہروں کا مسح کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو. احناف کے پاس پو سر کا مسح کرنا فرض ہے. احناف کے پاس پو سر کا مسح کرنا فرض ہے. پو سر یعنی کتنا کہتے ہیں؟ یہ ہماری یہ ہاتھ ہے، اتنا رکھ لیجیے اور ختم، یہ پو سر ہو گیا. اتنا مسح کرنا فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا وہ مسنون ہے، اتنا مسح کرنا یہ فرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. پیروں کے اوپر جو ہڈی آتی ہے اس کو ٹخنے کہتے ہیں. ٹخنوں کو چھپانے کا حکم ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. آپ کے لیے ٹخنوں کو چھپانے کا حکم ہے، اور مردوں کو ٹخنے ظاہر کرنا ہے. ٹخنے چھپانا نہیں، تکبر کی علامت ہے. دوزخ میں جلایا جائے گا. بہت سی وعیدیں آئی ہیں اس کے متعلق. مرد حضرات کو ٹخنے ظاہر کرنا ہے ہمیشہ. اگر نیچے رکھتے ہیں تو تکبر کی علامت ہے. نماز کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر مقام پر اس کو اوپر ہی ظاہر ہی رکھنا ہے مرد حضرات کے لیے. اور آپ حضرات کو، آپ خواتین حضرات کو نیچے چھپا کر رکھنا ہے، کپڑا نیچے تک ہوگا. بہرحال یہ جو ٹخنے ہیں، ٹخنوں کو ملا کر دھونا فرض ہے، ٹخنوں تک نہیں. یہ جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کو ملا کر دھونا فرض ہے. وہاں تک بعض دھوتے ہیں تو بالکل صحیح نہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوتے نہیں بلکہ مسح کر لیتے. آج کل بعض لوگ کر رہے ہیں، مسح بھی کر رہے ہیں. مسح کرنا نہیں ہے بلکہ احناف کے پاس دونوں پیروں کو دھونا فرض ہے، مسح کرنا فرض نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئے گا؟ دونوں پیروں کو دھونا فرض ہے، مسح کرنا، سر کا مسح کرنا ہے.
بعض حضرات مسا کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. یہ وضو کے 4 فرائض تھے. وضو کی اہمیت دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الوضوء, وضو نماز کی کنجی ہے. وضو نماز کی کنجی ہے. جس طرح ایک تالے کے لیے کنجی کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح نماز کو یہاں پر تالا کہا گیا اور اس کو کھولنے کے لیے وضو کو لازم قرار دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے